پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے تاریخی معاہدے کے آفٹر شاکس ابھی بھی دنیا بھر میں محسوس کیے جا رہے ہیں، جہاں کچھ ممالک اور تجزیہ کار اپنے اپنے موقف سے دنیا میں ایک نئے یا اسلامی نیٹو کے وجود کے اشارے دے رہے ہیں۔ فی الحال تو اس معاہدے سے متعلق رسمی اعلان ہوا ہے جس کے مطابق کسی ایک ملک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور ہوگا، لیکن اس کے مضمرات کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ سعودی عرب اب اپنی سلامتی کے لیے صرف امریکہ پر انحصار نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اپنے دفاعی نظام کو ادارہ جاتی شکل دینے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سعودی میڈیا کے مبصرین کھلے عام یہ تاثر دے رہے ہیں کہ معاہدے میں ہر ممکن فوجی آپشن شامل ہے، حتیٰ کہ دشمنوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے طاقتور ہتھیار بھی۔ اس لیے مغرب میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان نے سعودی عرب کو دفاعی اسٹریٹجک تحفظ فراہم کر دیا ہے؟ امریکہ اور مغربی تھنک ٹینکس بھی اس پیش رفت کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ معاہدہ خلیج کی سلامتی کے توازن کو ضرور بدل سکتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ محض بیان بازی نہیں، بلکہ مشترکہ فوجی مشقوں، انٹیلیجنس شیئرنگ، دفاعی ٹیکنالوجی کی منتقلی، ڈرونز اور سائبر سیکیورٹی میں تعاون جیسے ٹھوس اقدامات کو سامنے رکھتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے یہ واضح کیا ہے کہ اس معاہدے کی کوئی خفیہ شک نہیں، تاہم یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایسا معاہدہ صرف سعودی عرب کے ساتھ محدود نہ رہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف ہوں یا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، دونوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ اگر دوسرے ممالک بھی چاہیں تو پاکستان ان کے ساتھ اسی نوعیت کا معاہدہ کرنے پر غور کرے گا۔ اس متعلق آج ایک اور اہم پیش رفت ہوئی جب ایرانی وزیر خارجہ اور سعودی وزیر خارجہ نے بھی اس معاہدے پر بات کی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ہونے والی گفتگو میں حالیہ پاک سعودی دفاعی تعاون پر گفتگو ہوئی۔ یہ مکالمہ ظاہر کرتا ہے کہ خطے کے بڑے کھلاڑی اس پیش رفت کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور اسے مستقبل کی صف بندی کے تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اسی موقف کی بنیاد پر مبصرین نے ایک اسلامی نیٹو کی باتیں بھی شروع کر دی ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کے پاس پہلے ہی GCC کے ساتھ مشترکہ دفاعی فریم ورک موجود ہے۔ اب پاکستان کو شامل کرنے سے یہ دائرہ مزید وسیع ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب بھارت کے لیے یہ معاہدہ کسی سفارتی دھچکے سے کم نہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے برسوں تک سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بنیاد پر لانے کی کوشش کی، لیکن عین اپنی سالگرہ پر سعودی ولی عہد نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر کے نئی دہلی کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا کر دی ہے۔ شاید اسی لیے بھارتی میڈیا اور تجزیہ کار کھلے عام خدشات ظاہر کر رہے ہیں اور مودی کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ جہاں بھارت کو پاک سعودی دفاعی معاہدے کی صورت پہ بڑا جھٹکا ملا ہے، وہاں سفارتی سطح پر بھی بھارت کے لیے سبکی اور مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بالخصوص امریکہ جو بھارت سے پہلے ہی ناراض ہے، اس کی یہ ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے اور امریکہ کے ایک فیصلے نے بھارت پر بھی عالمی پابندیوں کی تلوار لٹکا دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ نے ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے چابہار بندرگاہ میں انڈیا کو دی جانے والی چھوٹ واپس لے لی ہے۔ صدر ٹرمپ نے مودی کو یہ چھوٹ اپنے پہلے دور صدارت میں سن 2018 میں دی تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق صدر ٹرمپ نے اس رعایت کو واپس لے لیا ہے اور اس حوالے سے حکم نامہ جاری کر دیا ہے، اور اب کوئی ایران سے اس معاملے میں شراکت داری آگے بڑھائے تو اسے عالمی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے انڈیا پر روسی تیل کی خریداری نہ روکنے پر ٹیرف 50% تک بڑھانے کا حکم دیا، اور اب یہ چند دن میں انڈیا کے خلاف ٹرمپ کا ایک اور بڑا اقدام ہے۔ جہاں امریکی اقدام نے بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں، وہاں آج کل بھارت کی بولی بولنے اور پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والے افغانستان کے لیے بھی چیلنجز بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے متعلق ایک اہم بیان دے کر نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ وہ افغانستان میں موجود بگرام ایئر بیس کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں، کیونکہ امریکہ کو چین کے نزدیک واقع اس فوجی اڈے کی ضرورت ہے۔ اس سے قبل صدارت سنبھالنے کے بعد کابینہ کی پہلی میٹنگ میں بھی صدر ٹرمپ نے بگرام کا اڈا خالی کرنے پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ ماضی میں تقریباً ہر بار جب انہوں نے بگرام فوجی اڈے کا ذکر کیا تو اس کے فوراً بعد ہی چین کا ذکر بھی کیا اور دعویٰ کیا کہ چین نے بگرام پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس بیان کے بعد افغانستان کی جانب سے بھی شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ افغان عبوری حکومت نے امریکی صدر کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاریخ گواہ ہے، افغانستان نے اپنی سرزمین پر کبھی بیرونی افواج کو تسلیم نہیں کیا۔ افغانستان کی وزارت خارجہ کے ایک اہلکار ذاکر جلالی نے ایکس پر پوسٹ کیے گئے اپنے بیان میں مزید کہا کہ دوحہ مذاکرات اور اس کے نتیجے میں ہونے والے معاہدے کے دوران اس نوعیت کے کسی امکان کو یکسر مسترد کر دیا گیا تھا۔ ان تمام معاملات بالخصوص پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کے خطے اور عالمی منظرنامے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس متعلق مزید بات کریں گے۔ میں جوائن کیا ہے دفاعی امور کے ماہر میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ آج ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ایک نیٹو کی طرز کا
اسلامی ایک جو ہے ڈیفنس میکانزم بن رہا ہے، شاید نیٹو کی طرف معاملات جا رہے ہیں، چونکہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ہوں یا وزیر دفاع خواجہ آصف ہوں، دونوں اس طرف اشارہ دے چکے ہیں کہ سعودی عرب کے بعد باقی ممالک بھی پاکستان کے ساتھ اسی طرز کا دفاعی معاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو کیا سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہے یہ ایک اسے الگ سے آئسولیشن میں دیکھا جائے یا ایک نئے مسلم نیٹو کی بنیاد اسے کہا جا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. دیکھیں میں اس کو رائٹ ایٹ دی آؤٹ سیٹ کوئی نیٹو اور اس کانٹیکسٹ میں بالکل نہیں لوں گا، بیکاز یہ امن کا معاہدہ ہے، یہ ڈیفنس اور ڈیفائنس کا معاہدہ ہے، یہ یاد رکھیے گا. اب انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ جو ان دو قومیں جڑی ہیں مڈل ایسٹ میں، دیکھیں ایک سینٹرلٹی ہے جی، ریلیجس سینٹرلٹی حاصل ہے سعودی عربیہ کو. اور گڈ تھنگ اباؤٹ دس معاہدہ، یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے انٹرو میں بھی آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ ایرانین بات چیت ہوئی ہے. آئی تھنک پاکستان نے بھی ایران کو کانفیڈنس میں ضرور لیا ہے کہ کسی کے خلاف یہ معاہدہ نہیں ہے، تاکہ اس کو کوئی سکٹل نہ ہو جی. اور بیفور گوئنگ ٹو آئی مین اس معاہدے کو سائن کرنے سے پہلے ایران واز ٹیکن انٹو کانفیڈنس کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسے، تاکہ اس پہ فیوچر میں کوئی رخنا نہ ڈال سکے. اسی طرح یہ پوری دنیا کے لیے یہ میسج ہے کہ یہ کسی کے خلاف اتحاد نہ اسرائیل کے خلاف ہو رہا ہے نہ انڈیا کے خلاف ہو رہا ہے. ہاں یہ ڈیفنس ہے کس کے خلاف؟ سمر صاحب یہ امپورٹنٹ چیز، اس وقت دو جو گمراہ کن سوچیں کہہ لیں یا جو ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجی کی اپلیکیشن ہوئی ہے جوئش زائنزم کی ان مڈل ایسٹ تھرو لیکوڈ پارٹی اینڈ اے جینوسائیڈل آپریشن کرنے والا انسان جس کو لیڈ کر رہا ہے نیتن یاہو. ہمارے ریجن میں ہندوتوا بیسڈ ہیٹ آئیڈیالوجی کے اوپر اکھنڈ بھارت کی اپلیکیشن ہوئی ہے، اور اگین لیڈ اس وقت اس کو کر رہا ہے آر ایس ایس. کوئی بھی کانگریس بھی ہوتی تو اکھنڈ بھارت از دیئر، لیکن وہ اس طریقے سے وہ نہیں کرتے. جب ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجی کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر خطرات لاحق ہو جاتے ہیں مذہب سے زیادہ انسانیت کو. انسانیت ویلیو نہیں کرتی. انسانیت کی ایگزامپل یہی ہے کہ مودی اپنے 26 لوگوں کا خون کرتا ہے، اسی کے سیاہی سے آپریشن سندور کی کہانی لکھتا ہے اور ڈرامہ رچاتا ہے. نیتن یاہو جو ہے وہ جو لوگ اغوا ہوئے ہیں ان کو چھڑوانے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. جب ان پہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو جنگ کر دیتا ہے. امن کے کسی موقع کو وہ دے نہیں رہے کیونکہ ان کو سوٹ کرتا ہے. جب اپنے لوگوں کے وہ کہتا ہے مارو جو مرضی کرو، they have nothing to do with the human even their own people. تو جب اتنی ہیٹ بیسڈ تھریٹ ہوگی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چاہے نیو دلی میں ہو، چاہے اسلام آباد میں ہو، چاہے ریاض میں ہو، چاہے وہ شارجہ دبئی میں ہو، چاہے دوحہ میں ہو، اور چاہے وہ غازہ میں ہو، وہ ان کے نشانے پر ہے. صحیح ہے. تو دوسری اگر ہم پاکستان جیسا ملک تو ڈیفائنس شو کرتا ہے یہاں پہ، اور وہاں پر ابھی قطر کے بعد جو نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈرز یا سو کالڈ سیکیورٹی پرووائیڈرز تھے جن پہ ساری زندگی انہوں نے ایک تھریٹ کریٹ کیا، مڈل ایسٹ کی قوموں کو بتایا جی آپ کو بہت بڑا تھریٹ ہے، ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. اب وہاں پہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ ہماری پروٹیکشن کے معاہدے تھے، ہماری پروٹیکشن کی باتیں تھی، یا ہمارے ڈسٹرکشن کی باتیں تھی، ہمارے ڈسٹرکشن کے معاہدے ہوئے.